بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں میدان جنگ میں اللہ اور رسول کی طرف دعوت دینا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے عمراء کو اس کی تاکید کرنا۔ حضرت یزید بن ابی حبیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط لکھا کہ میں تمہیں پہلے لکھ چکا ہوں کہ لوگوں کو 3 دن تک اسلام کی دعوت دینا، جو جنگ شروع ہونے سے پہلے تمہاری دعوت کو قبول کر لے وہ مسلمانوں کا ایک فرد شمار ہوگا، اسے وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو باقی مسلمانوں کو حاصل ہیں، اور اس کا اسلام میں حصہ ہے، اس لیے اسے مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا، اور جو جنگ ختم ہونے کے بعد یا شکست کے بعد تمہاری دعوت کو قبول کرے اور بعد میں مسلمان ہو، اس کا مال مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بنے گا، کیونکہ مسلمانوں نے اس کے مسلمان ہونے سے پہلے اس کے مال پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ میرا حکم ہے اور یہی تمہیں خط لکھنے کی غرض ہے۔ حضرت ابو البختری کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک لشکر کے امیر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے فارس کے ایک قلعے کا محاصرہ کیا۔ مسلمانوں نے کہا، اے ابو عبداللہ، یہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، کیا ہم ان پر حملہ نہ کر دیں؟ انہوں نے کہا، مجھے ان کو دعوت دینے دو، جیسے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کو دعوت دیتے ہوئے سنا۔ چنانچہ اس قلعہ والوں سے حضرت سلمان نے کہا، میں تم میں کا ایک فارسی آدمی ہوں، تم خود دیکھ رہے ہو کہ عرب میری کس طرح مان رہے ہیں، اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو تمہیں بھی وہ تمام حقوق ملیں گے جو ہمیں حاصل ہیں، اور تم پر وہی ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو ہم پر ہیں، اور اگر تم اپنے دین پر ہی رہنا چاہو تو ہم تمہیں تمہارے دین پر رہنے دیں گے، اور تم ماتحت بن کر رعیت ہو کر اپنے ہاتھوں ہمیں جزیہ دینا۔ حضرت سلمان نے فارسی میں ان سے یہ کہا، گو ہم تمہیں کچھ نہ کہیں گے، لیکن تم کسی عزت کے مستحق نہ ہوگے، اور اگر تم اس سے بھی انکار کرتے ہو تو ہم تم سے میدان جنگ میں برابر سرابر مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا، ہم ایمان بھی نہیں لاتے اور جزیہ بھی نہیں دیتے، ہم تم سے جنگ کریں گے۔ حضرت سلمان کے ساتھیوں نے کہا، کیا ہم ان پر حملہ نہ کریں؟ انہوں نے کہا، ابھی نہیں، اور ان کو 3 دن اسی طرح انہوں نے اسلام کی دعوت دی، پھر کہا، اچھا اب ان پر حملہ کرو۔ چنانچہ مسلمانوں نے حملہ کیا اور اس قلعے کو فتح کر لیا۔ مسند احمد اور مستدرک کی روایت میں اس طرح ہے کہ چوتھے دن صبح کو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو حکم دیا، اور مسلمانوں نے آگے بڑھ کر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ ابو البختری کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لیے جگہ اور پانی اور گھاس تلاش کرنے والے دستہ کے امیر تھے، اور مسلمانوں نے ان کو اہل فارس کو دعوت دینے کے لیے متکلم بنایا تھا۔ حضرت عطیہ کہتے ہیں کہ بہرشیر شہر والوں کو دعوت دینے کے لیے حضرت سلمان کو امیر مقرر کیا تھا، اور قصر ابیض کی فتح کے دن انہی کو مقرر کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے ان کو 3 دن تک دعوت دی تھی۔ آگے انہوں نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت دینے کے بارے میں پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نعمان بن مقرن، حضرت فرات بن حیان، حضرت حنظلہ بن ربیع تمیمی، اور حضرت عطارد بن حاجب، حضرت اشعث بن قیس، حضرت مغیرہ بن شعبہ، اور حضرت عمرو بن معدی کرب رضی اللہ عنہم جیسے چیدہ حضرات کی جماعت رستم کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجی۔ رستم نے ان سے کہا، تم لوگ کیوں آئے ہو؟ ان حضرات نے کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ تمہارا ملک ہمیں مل جائے گا، اور تمہاری عورتیں اور بچے ہمارے قیدی بنیں گے، اور تمہارے مال پر ہم قبضہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی اس وعدے پر ہمیں پورا یقین ہے۔ رستم ایک خواب اس سے پہلے دیکھ چکا تھا کہ آسمان سے ایک فرشتے نے اتر کر فارس کے تمام ہتھیاروں پر مہر لگا دی، اور وہ ہتھیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے۔ حضرت سیف اپنے استادوں سے نقل کرتے ہیں کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو رستم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام بھیجا کہ رستم کے پاس ایک عقل مند آدمی ایسا بھیجیں کہ میں جو کچھ پوچھوں وہ اس کا جواب دے سکیں۔ تو حضرت سعد نے اس کے پاس حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت مغیرہ رستم کے پاس پہنچے تو رستم نے ان سے کہا، آپ لوگ ہمارے پڑوسی ہیں، ہم آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور تمہیں کبھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے۔ آپ لوگ اپنے ملک کو واپس چلے جائیں، اور آئندہ ہمارے ملک میں آپ لوگ تجارت کے لیے آنا چاہیں تو ہم نہیں روکیں گے۔ حضرت مغیرہ نے کہا، دنیا ہمارا مقصود نہیں ہے، بلکہ آخرت ہمارا مقصود ہے، اور ہمیں صرف اسی کی فکر ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا اور اس سے فرما دیا کہ میں نے یعنی تمہارے صحابہ کی اس جماعت کو ان لوگوں پر مسلط کر دیا ہے جو میرا دین اختیار نہ کریں، اس جماعت کے ذریعے میں ان سے بدلہ لوں گا۔ جب تک یہ جماعت یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم دین کا اقرار کرتے رہیں گے، میں انہی کو غالب رکھوں گا، اور میرا دین سچا دین ہے۔ جو اس سے منہ موڑے گا وہ ضرور ذلیل ہوگا، اور جو اسے مضبوطی سے تھامے گا وہ ضرور عزت پائے گا۔ رستم نے پوچھا وہ دین کیا ہے؟ حضرت مغیرہ نے کہا اس دین کا وہ ستون جس کے بغیر اس کی کوئی چیز درست نہیں ہو سکتی، وہ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھ لینا ہے، اور جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لائے ہیں اس کا اقرار کر لینا ہے۔ رستم نے کہا یہ تو کتنی اچھی بات ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ حضرت مغیرہ نے کہا اللہ کے بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت میں لگا دینا۔ رستم نے کہا یہ بھی اچھی بات ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ حضرت مغیرہ نے کہا تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لہذا وہ ماں باپ شریک بھائی ہیں۔ رستم نے کہا کہ یہ بھی اچھی بات ہے۔ اچھا ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر ہم تمہارے دین میں داخل ہو جائیں گے تو کیا تم ہمارے ملک سے واپس چلے جاؤ گے؟ حضرت مغیرہ نے کہا ہاں اللہ کی قسم۔ پھر تمہارے ملک میں صرف تجارت یا کسی اور ضرورت کی وجہ سے آئیں گے؟ رستم نے کہا یہ بھی اچھی بات ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے پاس سے واپس چلے تو رستم نے اپنی قوم کے سرداروں سے اسلام کا تذکرہ کیا، لیکن ان سرداروں نے پسند نہ کیا اور اسلام میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ ہی ان کو خیر سے دور کرے اور رسوا کرے، اور اللہ نے ایسا کر دیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔